سورۃ النحل آیت نمبر 41، والذین اور وہ لوگ ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی، فی اللہ اللہ کی راہ میں، من بعد اس کے کہ ظلموا ظلم کیے گئے بیچارے، لنبوینہم البتہ ہم ضرور ٹھکانہ دیں گے ان کو فی دنیا میں حسنہ اچھا، ولعجر الآخرۃ اکبر اور البتہ آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے نا، لو کانوا یعلمون اگر وہ جان لے، الذین وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون اور اپنے رب پر ہی وہ بھروسہ کرتے ہیں۔ تو یہاں بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی ہے اور بڑا ظلم کیا گیا بیچاروں کو، تو کیا دنیا میں اللہ نے ان کو اجر نہیں دیا؟ اگر مکہ چھوڑا ہے تو مدینے جیسا اتنا خوبصورت اللہ نے شہر دیا، صبر کیا ہے تو اللہ نے جنتیں دی ہیں۔ اور یہاں ایک بات یہ بھی ہے ان لوگوں کا اعتراض جو کہتے ہیں نبی تو جناب فرشتہ ہونا چاہیے، نبی تو نور ہونا چاہیے، النوری جو کہ نبی، وہ کہتے تھے نبی نور ہونا چاہیے، انہوں نے کہا ہے نور، کڑیاں ملتی ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک اور نہیں ہم نے بھیجے آپ سے پہلے، الا رجال مگر مرد، نوحی الیہم ہم وہی کرتے ہیں ان کی طرف، فاسألوا اہل الذکر اور تم سوال کرو اہل علم سے، ان کنتم اگر ہو تم لا تعلمون نہیں جان، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرنا چاہیے۔ تو ہم نے جتنے بھی بھیجے ہیں رسول کو، سب کے سب وہ نبی جو تھے مرد ہی۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، یہاں قرآن کی سمجھ نہیں آ رہی ان لوگوں کو، کیوں نہیں آتی؟ اور باقی سوال کرو اہل ذکر سے، تو یہاں سے بعض لوگ مقلدین جو ہے نا تقلید ثابت کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا بھی کہاں یہاں لکھا ہوا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہاں لکھا ہے یہاں کہ جناب ابو حنیفہ کی تقلید کرو، شافعی مالک، اور یہاں تو لکھا ہے سوال کرو اہل علم سے۔ بالبینات ہم نے بھیجا تھا انہیں، بالبینات واضح دلیلوں کے ساتھ، والزبر اور کتابوں کے ساتھ، وانزلنا اور ہم نے نازل کیا الیک آپ کی طرف، الذکر قرآن، لتبین للناس تاکہ آپ بیان کریں لوگوں کے لیے، ما نزل الیہم جو نازل کیا گیا ان کی طرف، ولعلہم یتفکرون تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ افامن کیا بے خوف ہو گئے ہیں الذین وہ لوگ مکروا جنہوں نے تدبیریں کی ہیں، السیئات بری، ان یکشف اللہ یہ کہ دنسا دے گا اللہ تعالیٰ بہم ان کو، الارض زمین میں، او یاتیہم العذاب یہ لے آئے گا ان کے پاس عذاب، من حیث لا یشعرون اس جگہ سے کہ جس جگہ میں وہ شعور بھی نہیں رکھتے ہوں گے۔ جنہوں نے بری تدبیریں کی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو زمینوں میں دنسا دے گا، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ او یاخذہم فی تقلبہم یا پھر پکڑ لے گا اللہ تعالیٰ ان کو چلنے پھرنے کی حالت میں، فما ہم بموجدین کیا نہیں وہ عاجز کر سکتے اللہ کو، پر نہیں وہ عاجز کر سکتے، تو یہ ایسے ہوا نہیں ہے۔ او یاخذہم علی تخوف یا اللہ پکڑ لے گا ان کو خوف کی حالت میں، فإن ربکم بے شک تمہارا رب لرعوف البتہ بہت ہی شفقت کرنے والا، رحیم اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اولم یروا کہ نہیں انہوں نے دیکھا، الا اس چیز کی طرف، خلق اللہ کو پیدا کیا اللہ نے، من شیء کچھ بھی، یتفیع کہ جھکتا ہے، ظلال اس کا سایہ، عن الیمین دائیں طرف، والشمائل بائیں طرف، سجدا سجدے کرتے ہوئے، للہ اللہ کے لیے، وہم داخرون اس کے سامنے وہ عاجزی کرتے ہیں، وللہ یسجد ما فی السماوات وما فی الارض اور اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہے جو آسمان میں اور جو زمین میں ہے، من دابۃ کوئی بھی چھپایا، والملائکہ فرشتے بھی، وہم لا یستکبرون تکبر کرتے ہی نہیں ہیں، یخافون وہ تو ڈرتے ہیں، ربہم اپنے رب سے، من فوقہم کے اوپر سے، ویفعلون ما یؤمرون وہ تو کرتے ہی وہ کام ہے جو حکم دیا گیا تھے، انسان ہی نافرمانی کرتا ہے۔ وقال اللہ اور کہا اللہ نے، لا تتخذوا نہ تم بناؤ، الہین دو معبود، انما هو الہ واحد یقیناً وہ تو ایک ہی معبود ہے، فإیایا فرحبون سو مجھ ہی سے تم ڈرو، وَلَهُ اور اس کے لیے ہے ما فی السماوات جو بھی آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، وَلَهُ الدین واصبا اسی کے لیے اطاعت ہے ہمیشہ، افغیر اللہ تتقون کیا پھر تم غیر اللہ سے تم ڈرتے ہو؟ تو جو سب کچھ اللہ کا ہے پھر کسی اور سے ڈرنے کا کیا؟ وما بکم من نعمت اور جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے، من نعمت جو بھی کوئی نعمت، فمن اللہ تو اللہ کی طرف، ثم پھر اذا مسکم الضر جب پہنچتی ہے تمہیں تکلیف، فالیہ تو اسی کی طرف ہی، تجأرون تم آہوداری کرتے ہو، ثم پھر اذا جب کشف الضر جب وہ ہٹا دیتا ہے تکلیف، عنکم تم سے،
اذا فریق منکم تو اسی وقت ایک فریق تم میں سے بربہم اپنے رب کے ساتھ یشرکون شریک ٹھہرانے لگ جاتا ہے۔ ثم پھر اذا کشف الضر عنکم جب ہٹا دیتا ہے تکلیف اللہ تم سے، تو اذا فریق منکم تو اسی وقت ایک فریق تم میں سے بربہم اپنے رب کے ساتھ یشرکون وہ شریک ٹھہرانے لگ جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ جب تک اچھی چیز ملتی رہے کہتے ہیں یہ بزرگوں کی طرف سے، جب بری چیز ملے پھر کہتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ تو جب اللہ تکلیفوں کو ہٹا دیتا ہے نا، پھر اللہ بھول جاتے ہیں کئیوں کو۔ تو یہ اسی بات کا ہی تو اللہ تذکرہ کر رہے ہیں کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ لیکفروا ایسے کیوں کرتے ہیں؟ لیکفروا تاکہ وہ شکری کریں، بما آتیناہم جو ہم نے ان کو دیا، فتمتعوا سو تم فائدہ اٹھاؤ، فسوف تعلمون تو ان قریب تم جان لوگے ان کا انجام۔ وَيَجْعَلُونَ اور بنا ٹھہراتے ہیں ان معبودوں کے لیے جن کی بابت لا یعلمون وہ نہیں جانتے، نصیباً ایک حصہ مما اس میں سے رزقناہم جو ہم نے رزق دیا ہے۔ تاللہ اللہ قسم لا تسألون البتہ تم ضرور پوچھے جاؤ گے اس چیز کے بارے میں کن تم تفترون جس کے بارے میں تم گھڑتے تھے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رزق ہم نے دیا ہے تو حصے مقرر تم ان غیر اللہ کے لیے کرتے ہو کہ یہ ہم نے فلانے کے آستانے پہ دینا ہے، فلانے ٹمکانے کے آستانے پہ دینا ہے، تو یہ باتیں غلط ہیں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے، یہ صورتیں بھی غلط ہیں۔ وَيَجْعَلُونَ اور وہ بناتے ہیں للہ اللہ کے لیے بیٹیاں، سبحان اللہ پاک ہے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے ما وہ ہے یشتہون جو وہ چاہتے ہیں۔ اور خدا کا خوف کرو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم اللہ کے لیے بیٹیاں کا چاہتے ہو اور تمہارے لیے وہ ہوں جو تم چاہتے ہو بیٹے، یعنی کہ خود اللہ آگے بھی ذکر کر رہے ہیں، خود تم بیٹیاں پسند نہیں کرتے اور اللہ کی طرف نسبت کرتے ہو بیٹیاں کی فرشتے اللہ کی بیٹیاں، اور خدا حیا کرو، خوف کرو۔ یہ دیکھیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ اور جب خوشخبری دی جاتی ہے ان میں سے کسی ایک کو بیٹی کی، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا ہو جاتا ہے اس کا چہرہ سیاہ، وَهُوَ كَظِيمٌ گویا کہ وہ غصے سے بھرا ہوا تھا۔ تو یہاں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی خوشخبری دی جاتی نا ان میں سے کسی ایک کو بیٹی کی، تو وہ ہو جاتا ہے اس کا چہرہ سیاہ، وَهُوَ كَظِيمٌ گویا کہ غصے سے بھرا ہوا۔ تو یہ کیا، یہ اللہ نے یہاں بیان کیا، تم اللہ کے لیے تو اپنے لیے تو بیٹیاں پسند نہیں کرتے ہو اور تم اللہ کے لیے ایسی باتوں کرتے ہو کہ اللہ کی بیٹیاں فرشتے۔ یہ توار اللہ کہتے ہیں تمہاری حالت یہ ہوتی ہے جب بیٹی پیدا ہوتی ہے، یہ توار وہ چھپتا پھرتا ہے من القوم قوم سے، من سوء اس وجہ اس آر کے ما بشر بہ کہ نہیں وہ خوشخبری دیے گئے اس کے ساتھ، ایمسک وہ رو کے رکھے اس کے علی ہون ذلت کے باوجود، ام یذسہ بالتراب یا پھر گاڑ دے اس کو مٹی میں، الا خبردار، ساء برا ہے ما یحکمون جو فیصلہ کرتے ہیں، للذین ان لوگوں کے لیے لا یؤمنون بالآخرہ جو نہیں مان رکھتے آخرت پر، مثل السوء بری مثال ہے، وللہ المثل الاعلی اور اللہ کے لیے سب سے اعلیٰ مثال، وہو العزیز الحکیم اور اللہ بڑا غالب ہے اور اللہ بڑی حکمت والا ہے، اللہ بڑی حکمت والا ہے۔ تو اللہ رب العزت یہاں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں تم اپنے لیے تو پسند نہیں کرتے ہو بیٹیاں، پھر بار بار وَلَوْ يُعَاقِدُ اللَّهُ اور اگر اللہ پکڑتا الناس لوگوں کو بظلمہم ان کے ظلم کے سبب، نہ ترک علیہ من دابۃ تو نہ چھوڑتا اس زمین پر کوئی چلنے والا، ولیکن اور لیکن یؤخرہم الی اجل مسمی لیکن اللہ مہلت دیتا ہے ایک مقررہ وقت، فإذا جاء اجلہم جب پھر آ جاتا ان کے پاس مقررہ وقت، لا یستأخرون نہیں وہ پیچھے رہ سکتے ساعہ لمحہ بھر، ولا یستقدمون نہ ہی وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اب چھوٹے چھوٹے گناہوں کی وجہ سے لوگوں کو پکڑ لے، ان کو عذاب دے دے، تو پھر ہوگا کیا؟ دنیا میں کوئی نہیں بچے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ مہلت دینا چاہتے ہیں، اس کے دو مقصد ہوتے ہیں، ایمان لے آؤ نہیں تو سرکشی میں بڑھتے رہو، اچھی طرح آپ کو عذاب ملے گا آخرت۔ وَيَجْعَلُونَ وہ ٹھہراتے ہیں للہ اللہ کے لیے ما وہ چیز یکرہون جو ناپسند کرتے ہیں، وتصف بیان کرتی ہیں السنتہم ان کی زبانیں الکذب جھوٹ، ان لہم الحسنی بے شک ان کے لیے اچھا انجام ہے، لا جرم یقیناً بلا شبہ ان کے لیے النار آگ ہے، وانہم مفترون اور بے شک وہ اس میں سے آگے بھیجے جائیں گے، وانہم بے شک وہ ان میں سے آگے بھیجیں گے، تاللہ اللہ قسم لقد البتہ تحقیق ارسلنا ہم نے بھیجے
الی امم امتوں کی طرف من قبلی کا آپ سے پہلے فبین لهم الشیطان تو آراستہ کر دی ان کے لیے شیطان نے اعمالهم کے اعمال فهو ولیہم وہ شیطان ان کا دوست ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے وَمَا أَنزَلْنَا اور نہیں ہم نے نازل کیا علیک آپ کی طرف کتاب الا لتبین تاکہ آپ بیان کریں ان کے لیے اختلفوا کہ اختلاف کیا انہوں نے فی اس میں وہدن اور ہدایت ہے اور رحمت ہے لقوم یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں ان قوم کے لیے تو ہم نے جو بھی یعنی کہ قرآن مجید میں بیان کیا ہے تو تاکہ ہم بیان کرتے ہیں کہ جنہوں نے اختلاف کیا ہے اس میں کہ ہدایت کا سبب بنے ان کے لیے رحمت کا سبب بنے کن لوگوں کے لیے مومنوں کے لیے واللہ انزل من السماء ماء اور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آسمان سے پانی نازل کیا آسمان سے پانی فاحیا به الارض تو زندہ کیا اس کے ساتھ زمین کو بعد موت کے بعد ان فی ذلک لآیۃ اس میں بڑی نشانی ہے لقوم یسمعون جو غور تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب زمین مردہ ہو جاتی ہے اللہ آسمان سے بارش نازل کرتا ہے تو مردہ زمین زندہ ہو سکتی ہے اور جو انکار کرتے ہو کہ اللہ مرنے کے بعد اٹھائے گئے نہیں ہے اور تمہیں شرم نہیں آتی اسی طرح قیامت کے نزدیک اللہ بارش نازل کریں گے وہ اللہ کی طرف سے بارش ہی ہوگی کہ اللہ رب العزت اتنی مدد فرمائیں گے اتنی مدد فرمائیں گے اتنی مدد فرمائیں گے اتنی مدد فرمائیں گے ایمان والوں کی اب اس وقت سب کی حالت یہ ہوگی کہ ساری زمین ہر چیز اگل کے رکھ دے گی ہر بندہ زندہ ہو جائے گا تو جس اللہ کے لیے اب یہ کام مشکل نہیں ہے تو اس وقت مشکل ہوگا نہیں